بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع قصر نماز کا طریقہ ہے کہ سفر کے دوران نماز کیسے ادا کی جائے۔ اکثر سوال آتا ہے کہ قصر نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عبار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضر میں بھی نماز پڑھی ہے اور قصر میں بھی نماز پڑھی۔ جب آقا علیہ السلام مقیم ہیں تو وہاں پر آقا علیہ السلام نے ظہر کی نماز 4 رکعت فرائض ادا فرمائے، اور جب سفر میں نماز ادا کی تو حضرت ابن عمار بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ظہر کی 2 رکعتیں نماز ہمیں پڑھائیں اور پھر ہم نے 2 سنتیں ادا کی۔ یعنی عصر کی نماز کا بھی ذکر کرتے ہیں، فرمایا پھر ہم نے عصر کی نماز قصر ادا کی تو وہاں پر بھی آقا علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ مغرب کی نماز ہم نے ادا کی تو وہاں پر 3 رکعت آقا علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ یعنی بتانا مقصود یہ ہے کہ مغرب اور فجر کی نماز جو ہے وہ فرائض اتنے ہی ہوں گے جتنے ہیں، 2 ہیں فرض، فجر کے 2 ہی ہوں گے، مغرب کے 3 ہیں تو 3 ہی ہوں گے، لیکن ظہر، عصر اور عشاء میں 4 رکعت جو فرائض ہیں وہ 2 رکعت میں بدل جائیں۔ اسی طرح حاضرین محترم، اگر کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے، اگر مقیم ہے، رہائشی ہے، تو پھر قضا نماز اس کے مطابق ادا کی جائے گی۔ لیکن اگر سفر میں نماز قضا ہو جاتی ہے اور بعد میں آ کر مقیم ہو جاتا ہے، بعد میں گھر پہنچ جاتا ہے، منزل پر پہنچ جاتا ہے، تو پھر حاضرین محترم نماز جو قصر میں قضا ہوئی تھی وہی نماز ادا کی جائیں گی قضا کے طور پر۔ یعنی مثال کے طور پر سفر میں تھا، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء 4 نمازیں قضا ہو گئیں، سفر کے دوران نہ پڑھ سکا، ادا نہ کر سکا، وقت نہ ملا، تو جب منزل پر پہنچ گیا عشاء کے بعد اور گھر پر پہنچ گیا ہے تو پھر اس نے جو 4 رکعتیں، 4 نمازیں جو اپنی اس کی رہ گئی ہیں ان کو دہرانا ہے، پڑھنا ہے، قضا کرنا ہے، تو اسی طرح قضا کی جائیں گی جیسے سفر میں پڑھتا۔ یعنی ظہر کی 2 پڑھے گا، عصر کی بھی 2 پڑھے گا، پھر عشاء کی، مغرب کی 3 پڑھے گا اور عشاء کی پھر 2 ادا کرے گا۔ ہاں فجر سے پہلے گھر پہنچ گیا تو پھر عشاء کی نماز پوری پڑھی جائے گی۔